بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلام سے متعلق معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو حضرت ام المومنین زینب بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ ام المومنین حضرت زینب بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار خوبیوں اور فضائل و کمالات کی حامل تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ پہلے آپ کا نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع کرنے والی اور خدا کے حضور گڑگڑانے والی کا لقب دیا تھا۔ آپ کا شمار اولین مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے حبشہ کی جانب دونوں ہجرتیں کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اہل خانہ کے ساتھ حبشہ سے مدینہ ہجرت کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت زید بھی اولین مسلمانوں میں سے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اہم امور میں کام لیتے تھے اور لشکر کی قیادت بھی آپ کے سپرد کر دیتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی زینب بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہا، مگر حضرت زینب اور ان کے بھائی راضی نہ ہوئے۔ اس پر آیت اتری سورہ احزاب کی، جس کے بعد حضرت زینب نکاح پر راضی ہو گئی اور نکاح ہو گیا، مگر کچھ عرصے بعد دونوں میں ناچاتی پیدا ہوئی، جس کی شکایت حضرت زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی باتوں پر طلاق نہیں دیا کرتے، مگر جب ناچاتی زیادہ بڑھی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد عدت پوری ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 یا 5 ہجری میں ہو گیا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ احزاب میں بھی ہے۔ حضرت زینب بھی فخر کیا کرتی تھی کہ دیگر ازواج مطہرات کا نکاح تو ان کے بھائی، باپ یا ان کے اہل نے کر دیا، مگر میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کر دیا۔ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پر مخالفوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام کر دیا، مگر خود اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ مگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جس کا جواب قرآن کی سورۃ احزاب آیت 4 میں دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن خدا کے پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں، اور تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ پہلے حضرت زید جو زید بن محمد کہلاتے تھے، اس کے بعد زید بن حارثہ کہلانے لگے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رازگو اور پارسا تھی، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے حضرت عائشہ کی نسبت پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ واللہ مجھ کو عائشہ کی بھلائی کے سوا کسی چیز کا علم نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے کوئی عورت زینب سے دین میں بہتر، خدا سے زیادہ ڈرنے والی، زیادہ سچ بولنے والی اور زیادہ صلح رحم اور خیرات کرنے والی نہیں دیکھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہدہ اور طبیعت کی فیاض تھی، اپنے ہاتھ سے ماش پیدا کرتی اور خدا کی راہ میں لٹا دیتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سالانہ وظیفہ 12,000 درہم مقرر کیا تھا، جو انہوں نے صرف 1 سال لیا اور اپنے حاجت مند رشتہ داروں میں تقسیم کر کے دعا مانگی کہ خدایا یہ عطیہ مجھے اگلے سال نہ ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر لگی تو انہوں نے حضرت زینب کے لیے 1,000 اور بھیجا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی تقسیم کر دیا۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور آئندہ سال وفات پائی۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا، تم میں سے مجھ سے جلدی ملنے والی وہ ہے جس کا ہاتھ تم سب سے لمبا ہے۔ ازواج مطہرات اس ارشاد کو حقیقت پر محمول کرتی تھی، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد ہم کسی ایک کے حجرے میں جمع ہوتی تو ہم دیوار پر اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھی۔ ہمارا یہی خیال رہا، یہاں تک کہ حضرت زینب نے جو کوتا قد تھی ہم سب سے پہلے انتقال فرمایا، اس وقت ہماری سمجھ میں آیا کہ ارشاد مذکور میں ہاتھ کا لمبا ہونا فیاضی کی طرف اشارہ تھا۔ جب حضرت زینب کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا کفن تیار کر رکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک کفن بھیجیں گے، دونوں میں سے ایک کو خیرات کر دینا۔ چنانچہ اس وصیت پر عمل کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں 20 ہجری میں 50 یا 53 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت زینب سے 11
11 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 2 پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسلام سے متعلق معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اسلامی ہسٹری۔ السلام علیکم۔